بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو بلیٹن۔ اردو بلیٹن میں اگر تو آپ نئے ہیں تو خوش آمدید۔ یہ جو آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ 9 کلاس کے لیے ہے۔ 9 کلاس کا جو 5 نمبر کا سوال ہے، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال یا خلاصے میں سے ایک چیز کرنی ہوتی ہے۔ یہ حصہ نظم سے آتا ہے سوال۔ اس کی پریزنٹیشن، اس کی اہم باتیں، لینتھ کیا ہونی چاہیے اور یہ ساری ضروری باتوں کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی ہوگی، یوں آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خلاصہ کرنا چاہ رہا ہے، مرکزی خیال نہیں کرنا چاہتا، تو اس ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہے اس ویڈیو کا، نہیں تو آپ یعنی کہ چینل کے حساب سے چینل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خلاصے والی ویڈیو وہ کیسی ہے، اس کو بھی طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دائیں ہاتھ پہ وہی سوال نمبر دیں گے بورڈ میں، چونکہ یہ نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال کا جو سوال آتا ہے وہ 6 نمبر پر آتا ہے، تو آپ 6 لکھیں گے، سوال نمبر 6، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو دائیں ہاتھ لکھتے ہیں، اس کے بعد 2 مختلف مارکر سے یا ایک مارکر اور ایک پین سے نیچے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، انڈر لائن کر دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا وقفہ رکھ کے کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں جس طرح خلاصے میں بتائی جاتی ہیں۔ نظم کا عنوان بتا دیں، برسات کی بہاریں کا میں نے لیا ہے، اور اسی طرح شاعر کا نام بتائیں۔ شاعر کا نام جو ہے نذیر اکبر آبادی ہے۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال لکھیں، اس کے بعد یہ تفصیلیہ لگائیں یا رابطہ لگائیں، ایک ہی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ لگانے کے بعد نیچے اس کو تھوڑا سا وقفہ دے کر، کچھ بچے لائن کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ برا ہو جاتا ہے، الفاظ ملنے لگ جاتے ہیں اور جو وہ پریزنٹیشن ہے وہ صاف اور اچھی نہیں آتی، لکھائی اچھی نہیں آتی۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا نیچے کر کے ایک کٹے مارکر کے ساتھ، ایک گول نب مارکر کے ساتھ، یا ایک مارکر کے ساتھ اور ایک پین کے ساتھ 2 دفعہ لائن لگا دیں۔ اگر کسی کو اس طریقے سے لائن لگانی نہیں آ رہی تو وہ ایک گول نب مارکر سے بھی لگا سکتا ہے، وقفہ رکھ کر لگا لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ مرکزی خیال چونکہ پوری نظم کا سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اور پورے سارے جو نظم ہے اس کے اشعار کا خاص یعنی کہ جو لب لباب ہے وہ آپ نے 3 یا 4 جملوں میں، یہاں پہ میں نے لینتھ بھی بتا دی ہے کہ جو مرکزی خیال ہوتا ہے یہ 3 سے 4 جو پوری نظم کے عنوان کے مطابق ہو اور پوری نظم کو کور کر رہا ہو، اس کو آپ یعنی کہ 3 سے 4 جملوں میں وہ مرکزی خیال لکھتے ہیں، کہ یعنی کہ جو اس کا آئیڈیا ہے شاعر کا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ نے 3 سے 4 جملوں میں سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ پہلا ہی ہے، اس کے بعد یہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ آپ اگر لائنوں کا حساب لگائیں تو 4 لائنیں یا 5 لائنیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 3 سے 5 لائنوں کے درمیان مرکزی خیال آپ نے کرنا ہوتا ہے، 4 یا 5 جملے، اس سے زیادہ نہیں۔ 4 جملے جو ہیں اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اس کو زیادہ لینتھی نہیں کیا جاتا، زیادہ لینتھی کرنے سے اس کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں۔ جب سوال مکمل ہو اس کے آخر میں لائنیں ضرور لگائیے، پھر اس کے بعد آپ اگلا سوال شروع کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس کے نمبر بتا دوں تو نمبر اس کے 5 ہوتے ہیں۔ اگر اس پریزنٹیشن سے کام کیا ہو تو کوئی بھی نمبر نہیں کٹے گا انشاءاللہ، اور آپ کے 5 میں سے 5 نمبر آئے ہوں گے۔ مزید کوئی سوال ہو آپ کا تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، پیپرز کے دوران بھی، پیپرز کے بعد بھی، اور بھی اردو کے ادب کے حوالے سے، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ضروری پریزنٹیشنز اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔